بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے، اپنوں میں اپنے پیاروں کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہے ہوں گے۔ میں حاضر ہوں آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ آج کا میرا ٹاپک ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امید ہے آپ کو میرا ٹاپک پسند آئے گا، تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا نیا ٹاپک۔ اس سے پہلے آپ سب درود شریف پڑھ لیجیے، صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مسجد نبوی ہے یہی شہر مدینہ، پتھر گارے سے بنا مسجد نبوی کے صحن سے ذکر کی قدر بلند آواز آتی ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کون ہے؟ جواب ملا عبداللہ ہے۔ مدینہ کے بااثر و عارفہ بڑے ناموں میں سے ایک نام، جس کا وقار، شخصیت، ڈیل ڈول مدینہ میں گفتگو کی وجہ سے وہ معروف ہے۔ عبداللہ جس کا طوطی بولتا تھا، نام سے آشنا لوگ عزت و عقیدت رکھتے تھے۔ وہ عبداللہ جو جہاں سے گزرتا تو گھنٹوں تذکرے چھیڑے رکھتا تھا۔ بازار جا نکلتا تو لوگ مجمع میں دیکھنے نکلتے۔ عمر نے کہا عبداللہ کو لے آؤ۔ عبداللہ کو بلوایا گیا، دریافت کیا، عبداللہ یہ تمہاری آواز ہے؟ کہا میری ہے۔ عبداللہ نے کہا تو نہیں جانتا، یہ وہ دربار ہے جہاں آندھیاں گونگی ہو کر گزرتی ہیں، ہوائیں محتاط رہتی ہیں، جبرائیل اشارے کا منتظر کھڑا ہوتا ہے، یہاں سانس کی روانی مد نظر رکھی جاتی ہے کہ قدموں کی آواز پر دھیان رکھا جاتا ہے۔ مت بھول، یہ اللہ کا وہ گھر ہے جو پیغمبر عظیم کی جاگیر ہے، تم نے کیسے بھلا دیا؟ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیا کا حکم آیات میں دیا ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا ہے رسول اللہ کے سامنے اپنی آواز کو بلند مت کرو تاکہ تمہارے اعمال و افعال ضائع نہ کر چھوڑو۔ عبداللہ کو ڈانٹا، جھڑک دیا، تلقین کی، اور وہ معتبر و معروف عبداللہ لرزتے ہوئے مسجد نبوی کے ایک کونے میں جا بیٹھتا ہے اور روتا ہے بچوں کی طرح جس سے غلطی ہو گئی ہو اور وہ ڈانٹ دیا جائے تو وہ شرمندگی اور ڈر سے کمرے میں جا چھپے۔ وہ عبداللہ مسجد کی کسی نکڑ سے لگا روتا جاتا ہے۔ درود و سلام کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ خبر ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ مجمع کو دیکھا، فرمایا عبداللہ نظر نہیں آتا؟ عبداللہ حاضر خدمت ہوا، پوچھا عبداللہ کہاں تھے؟ عرض کی عمر نے ڈانٹا ہے، مجھ سے غلطی سرزد ہوئی، آواز کی حد توڑی، ادب کو محفوظ نہیں رکھا۔ یا رسول اللہ معافی دیجیے، مگر میں گپے نہیں مار رہا تھا، غیر اہم و اضافی گفتگو نہیں کی، میں ذکر کر رہا تھا۔ مگر عمر نے یاد دلوا دیا کہ دنیا کے بادشاہوں کے دربار میں پیش ہونے سے قبل احتیاطیں بتائی جاتی ہیں، آداب سے آگاہ کیا جاتا ہے، آواز کی پرشوری پر حدود کا حکم دے کر بادشاہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے، اور بات جب کائناتوں کے شہنشاہ کی ہو، اس کے درگاہ کی ہو، تو جس پر جہان کے بادشاہ گداگر بن کر آتے ہیں تو وہاں کی بڑی کڑی حدود ہوتی ہیں۔ رسول اللہ نے عبداللہ کو مسکراتے ہوئے فرمایا عبداللہ بلا شبہ عمر درست کہتا ہے، اور مجمع سے مخاطب ہو کر کہا لوگوں، آج سے کوئی میرے عبداللہ کو نہ ڈانٹنا، تم نہیں دیکھتے کہ یہ مجھ سے عشق رکھتا ہے، یہ معصوم ہے، بھولا ہے؟ گویا دلاسا دیا، تشفیہ عطا کی، شفقت و تسلی سے نوازا اور عبداللہ کو پاس بٹھا لیا۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیدی بنا لیا گیا، پکڑا گیا، جس کے نام سے لوگ کانپتے تھے، نڈر جرنیل، اہل ثروت و تخت ہے، گورنر ہے، مسجد نبی میں ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا، حکمرانی کے تمام عیوب اس میں موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا خوبصورت چہرے والا، دراز قد، بھرپور بدن، پراعتماد بلند نگاہیں، تمکنت و شان و شلوہ، ستوت و شہرت، حسن کائنات نے دریافت کیا ثمامہ کیسے ہو؟ جواب ملا ثمامہ قیدی ہوں، کیسا ہو سکتا ہوں؟ سرور کائنات نے فرمایا کچھ تکلیف پہنچی ہو؟ کہا جو چاہو کر لو، تمہارا قیدی ہوں، کچھ پرواہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے فرمایا ثمامہ سر اٹھاؤ اور میری طرف دیکھو۔ ثمامہ نے کہا نہیں دیکھتا، مارنا چاہو تو گردن تمہارے قبضے میں ہے، مگر یاد رکھو میرا بدلہ ادھار نہیں رکھا جائے گا، جاؤ نہیں دیکھتا۔ آواز بلند ہو گئی، نبی کے دربار میں رسول خدا کے محمد عربی کے حضور، اور یہ تیور جبرائیل کے ماتھے پر بھی بل پڑے ہوں گے۔ عمر فاروق اعظم کی تلوار سرخ ہونے کو مچلنے لگی، مگر پھر اشارہ آبرو ہوا کہ تھم جاؤ، رکو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، سر جھکا دیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ثمامہ سے فرماتے ملے کہ تم خفا ہو، غصہ کر لو، جو چاہو کہو، مگر میرے چہرے کو دیکھ کر بولو۔ ثمامہ نے کہا میں تمہیں کچھ نہیں سمجھتا، نعوذ باللہ، میں نہیں دیکھتا، مگر گردن دے دوں گا۔ عمر کا دل پھٹ گیا، خون سیاہ ہو گیا، مگر بارگاہ محبوب کے کچھ آداب ہیں کہ سانس بھی لے کے آہستہ کے دربار نبی ہے،
فرمایا مجھے میں نہیں دیکھتا نہ دیکھ، مگر مناسب سمجھو تو میرے مدینے کو تو دیکھ لو، مسجد نبوی کے فرش و چھت کو تو دیکھو، اس کی دیواروں پر تو نظر دوڑاؤ، یہ میری بستی ہے، اسے دیکھ لو بس۔ ثمامہ کہہ اٹھا، اس نے کہا روم و یونان، ایران و مصر کی تمام بستیاں دیکھ چکا ہوں، مگر محمد یاد رکھو تمہارے مدینے سے بری کائنات میں کوئی بستی نہیں۔ نعوذ باللہ۔ اصحاب پر بجلیاں گر گئیں، روح آدھی ہو گئی، غصہ و کرب نسیں چیرنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ کو مسکرا کر دیکھا، انہیں ثمامہ کی حفاظت اور خیال رکھنے کا حکم فرما کر رخصت ہوئے۔ دوسرے روز آ کر دریافت کیا ثمامہ کا وہی جواب، تو خاموشی سے رخصت ہو گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے دن، ہم تجھ سے کچھ نہیں مانگتے، ذرا دیکھ تو لو۔ کہتا ہے نہیں دیکھتا اب۔ آسمان گوش بر آواز تھے، زمین سہمی پڑی تھی، آسمان ساکن تھا کہ دیکھیں آج نبی رحمت کی زبان سے کیا حکم صادر ہوتا ہے، اس گستاخ کو کیا سزا ملتی ہے۔ مگر آسمان طیبہ نے دیکھا، مسجد نبوی شاہد ہے، اس ستون نے دیکھا جس کے ساتھ ثمامہ بندھا ہوا تھا۔ اب حکم صادر ہوگا کہ اس کی گردن اڑ جائے گی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ثمامہ، آزاد ہو، ہم نے تمہیں چھوڑ دیا، چلے جاؤ، ہم تجھے کچھ نہیں کہتے، تو بڑا آدمی ہے، بڑے ملک کا حکمران ہے، تو مجھے نہیں دیکھتا، میں تجھے کیا کہہ سکتا ہوں۔ اور اصحاب جن کی تلواریں ثمامہ کے لہو کے منتظر ہیں سے فرمایا ثمامہ مدینے کی حدود میں تمہارے پاس میری امانت ہے، بڑا آدمی ہے، عزت سے رخصت کراؤ۔ ثمامہ پلٹ رہا ہے اور دور نکل گیا، اتنا دور کہ مدینہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ دل پر بے چینی و اضطراب کے آسیب آ بیٹھا، خیال آیا بڑے حکمران دیکھے ہیں، محکوم دیکھے ہیں، جرنیل و ازدار سے واسطہ رہا، مگر ایسے صبر و حوصلے والا کبھی نہیں ملا۔ ثمامہ دیکھ تو صحیح، انوکھا محمد کیسا نظر آتا ہے، اس شہر کو آنکھ بھر کے دیکھتا جا، کم از کم جس میں درخت جھومتے ہوئے احتیاط ملحوظ رکھتے ہیں، جہاں ہوائیں سرپٹ نہیں چلتی، طریق سے سب رواں ہے، ایک مخصوص مہک ہے دربار محمد میں۔ ثمامہ پلٹتا ہے، سرپٹ بھاگتا دوڑتا ہوا واپس آ رہا ہے، گویا قدم آگے کی طرف بھاگ رہے تھے، دل پیچھے کی طرف بھاگ رہا تھا۔ 2 میل بھاگتا چلا گیا اور جتنی رفتار سے گیا تھا اس سے دگنی رفتار سے واپس پلٹ آیا۔ وہ ماہ تمام ننگی زمین پر اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہے، اپنے یاروں کے ساتھ ننگی زمین پر براجمان ہے۔ ثمامہ صحن مسجد نبوی پر ننگے فرشوں پر آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ ڈالی، سامنے ثمامہ کھڑا ہے۔ فرمایا ثمامہ تجھے چھوڑ دیا تھا، پھر آ گئے؟ کہا مجھ کو اپنا بنا کر چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے، چھوڑا تب تھا جب آپ کا چہرہ مبارک نہیں دیکھا تھا۔ عمر و ولید و علی ایسے ناموروں کو مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور سانس تھامے کھڑا پایا تو اپنی اوقات کی اصل جان گیا۔ اب آپ کا چہرہ دیکھ لیا تو اب تمام عمر یہیں قیدی رہوں گا۔ اور پھر چشم فلک نے دیکھا کہ وہ ثمامہ جس کے متعلق امثال مشہور تھی کہ جس کی آواز کی گرج سے خواتین اپنا حمل کھو دیتی تھیں، وہ دربار رسول میں اتنا دھیما بولتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمانا پڑتا، ثمامہ اونچا بولو تاکہ میں سن سکوں۔ ثمامہ جس کی خوش لباسی ایک کا ایک عالم معترف ہوا کرتا تھا، وہ کچے فرش پر اصحابہ کے درمیان سادہ لباس اوڑھے مست و بے خود بیٹھا ہے، جمال محبوب کا مزہ پا رہا ہے اور کہتا جاتا ہے دربار بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا جچتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو دیکھیے ویورز، یہ تھا صحابہ کا عشق رسول۔ خدا تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بھی ایسا ہی عشق رسول عطا کرے، ہمیں بھی ان کے نیک اصولوں پر چلنے کی توفیق عطا کرے، میری آپ کی ہم سب کی ان کے وسیلے سے مغفرت و بخشش فرمائے اور ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برحمتک یا ارحم الراحمین۔